کہ آج کل ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں جناب خدیجہ طاہرہ کی دولت کے حوالے سے شک اور شبہ پیدا ہوا. اسپیچز تو بہت زیادہ ایسی ہونے لگی کہ خدیجہ کے پاس پیسہ تھا لیکن اتنی مالدار بھی نہیں تھی جتنا آپ لوگوں نے بنا دیا. وہ تھی مکے کی بس ایک کھاتی پیتی عورت, اور مکہ کیا تھا, غریبوں کا شہر تھا, غریبوں کے شہر کا کھاتا پیتا انسان, اس کی کیا دولت کی حیثیت اور اہمیت کیا. دشمنان اہل بیت کو اب زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں, ہم خود ہی کافی ہیں اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے کے لیے. جناب خدیجہ طاہرہ کی دولت کے حوالے سے تاریخ میں یہاں تک فقرہ لکھا, وہ ملیکۃ العرب, کوئین آف دا عرب, ایسے تو نہیں کہنا تھی. ان کا ٹائٹل ہے ملیکہ, یا امام زمانہ کی ماں کا ٹائٹل ہے ملیکہ, یا فاطمہ زہرا کی ماں کا ٹائٹل ہے ملیکہ, ملیکۃ العرب, کوئین آف عرب. اور اتنی دولت تھی ان کے پاس کہ 70,000 اونٹ, اس کے اوپر ان کی دولت, ان کا سامان تجارت تقریباً ہر وقت مختلف کاروان کی شکل کے اندر چلتا رہتا. مکہ درمیان میں ہے, مکے کے ساؤتھ میں یمن ہے, مکے کے نارتھ میں شام. مکہ یمن اور شام کو ملانے والے شہر کا نام. یمن مینز پورا ایشیا, یہاں تک کہ چین اور جاپان تک کی جتنی تجارت ہے یمن تک آتی سمندر کے راستے. اور شام کا مطلب ہے آگے کا پورا یورپ. یورپ میں سارا سامان تجارت شام آتا ہے. فار ایسٹ اور مڈل ایسٹ اور انڈیا اور پاکستان کا سارا سامان تجارت یمن آتا ہے. یمن سے یہ بائی روڈ شام جاتا ہے, شام کا سامان بائی روڈ یمن آگے, پھر کارگو شپ میں آگے جاتا, اور مکہ اس کے بالکل بیچ میں موجود. تو جناب خدیجہ کے آدھے قافلے ادھر جاتے تھے, آدھے قافلے ادھر جاتے تھے. اِلَىٰ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ, یاد کرو تم اپنے سردی اور گرمی کے کاروانز کو, جو قرآن لے علاقے قریش کی صورت. جناب خدیجہ طاہرہ کے 70,000 اونٹ. اب ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا 70,000 اونٹ اگر باندھے جائیں گے تو مکے میں تو اتنی جگہ بھی نہیں کہ وہاں 70,000 اونٹ آ جائے. یہ کس نے کہا کہ سارے اونٹ مکے میں رہتے؟ ہر وقت کے ٹرانسپورٹیشن میں کوئی قافلہ شام گیا ہوا ہے, کوئی قافلہ یمن گیا ہوا ہے, کچھ اونٹ جو ہے مکے کے باہر اس کے ڈپو ہوتے ہیں, جیسے بس ڈپو وہاں رکھے ہوئے ہیں, کوئی حبشہ کی جانب گئے ہوئے. اعتراض کرنے پہ آدمی آ جائے تو قدم قدم پہ اعتراض کر سکتا. لیکن خیر جناب خدیجہ کی اتنی دولت آئی کہاں سے؟ مکے کا ایک گھر ایسا نہیں تھا جس پہ جناب خدیجہ نے احسان نہ کیا. تھوڑی سی ڈرائی ہسٹری ہے لیکن سال میں ایک ہی رات تو آتی ہے جناب خدیجہ. جناب خدیجہ کا تعلق حضرت ابراہیم کی اولاد سے. جب جناب ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر مکے میں بیٹھے تو ڈیزرٹ زم پانی جاری ہو گئے. پانی کو جب دیکھا تو عرب کے ڈیزرٹ میں پانی بہت اہمیت رکھتا. ہر وقت وہاں پہ قبیلے ادھر سے ادھر موو ہوتے رہتے ہیں پانی کی تلاش. جب پانی نظر آئے یہاں پہ جو قبیلے گزر رہے تھے, جو قافلے رک گئے, جناب ہاجرہ سے کہا یہ پانی ہے کہ آپ ہم کو یہاں رہنے کی اجازت دیں. 2 کنڈیشن لگائی جناب ہاجرہ. پہلی کنڈیشن یہ لگائی کہ یہ علاقہ جہاں پہ پانی نکلا اس کے اطراف کا علاقہ یہ ہمیشہ ہمارا رہے, جس پہ آج خانہ کعبہ بنا ہوا, یہ ہماری زمین رہے گی, اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں. یہ شرط مان لی, اگر کے بعد میں اس کی مخالفت کی. دوسری شرط یہ لگائی کہ بے شک رہو, سرداری ہمیشہ میرے بیٹے اسماعیل اور اولاد اسماعیل کی رہے. ٹھیک ہے, یہ بھی مان لی شرط. بعد میں اس کی بھی مخالفت کی. جب قبیلے آتے گئے میجورٹی از دا رول جو آج آپ کہتے ہیں, جب انہوں نے بنا لیا ہم زیادہ ہو گئے, یہ لوگ کم ہیں. ڈاؤن ٹاؤن کی سب سے ایکسپینسو زمین پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے, تو بھول گئے نا کہ زمین ان کی ہے, پانی ان کے پیروں سے نکلا ہے. لیکن بس بعد کی جنریشن کو پہلے کے بارے میں کیا معلوم ہوتا. حضرت عائشہ کا کہہ اٹھی کہ یا رسول اللہ کب تک ایک بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہیں گے, اللہ نے آپ کو اس سے اچھی خوبصورت اور جوان عورتیں دلوا دی. 10 سال بھی نہیں گزرے جناب خدیجہ کے انتقال کو کہ لوگ بھولنے لگے, اور پیغمبر کو جلال آ گیا. جھوٹ کہہ رہی ہو تم, غلط کہہ رہی. اللہ نے خدیجہ کیسی کوئی بیوی مجھ کو نہیں دی, مگر
یہاں تو ابھی 100 سال ہو گئے ہوں گے، بھول گئے. کہا یہ کیا بات ہے، جو سب سے قیمتی زمین ہے اس کے اوپر یہ اولاد اسماعیل قبضہ کر کے بیٹھی، اکثریت ہماری ہے. ان کو نہیں معلوم کہ یہ پانی کس کی وجہ سے نکلا، کر آ کے انہوں نے حملہ کر کے حضرت اسماعیل کی 3rd یا 4th جنریشن کو مکے سے نکال. اب یہ اسکیٹر ہو گیا، جس کو جہاں موقع ملا چلا گیا. ان میں سے ایک خاندان گیا یمن. یمن بڑا پیسے والا علاقہ، تھوڑی سی برائی ہسٹری ہے، اس سے گزرے تاکہ ہم ان لوگوں کو جواب دے سکیں جو کہتے ہیں خدیجہ کے بعد دولت اتنی آئی کہاں سے، یہاں سے آئی. یمن پہنچے گئے، اسی میں آگے چل کے جناب خدیجہ پیدا ہوئی. یہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہوئی، یہ پورے عرب کے اندر بکھر گئی، کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں. ایک یمن چلا گیا. یمن ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا بہت مالدار علاقہ تھا، اتنے اہم ٹریڈ روٹ کے اوپر، یا امریکہ میں شاید راؤٹ کہیں گے، اتنے اہم ٹریڈ راؤٹ کے اوپر تھا یمن کہ وہاں پہ اتنی دولت تھی لوگوں کے پاس. پھر وہاں سے ایک راستہ نکلتا تھا ایتھوپیا یا حبشہ، وہ بھی ایک بہت بڑا مالدار علاقہ. چنانچہ یہ جو آدمی یہاں گیا، اس کے بعد پھر بزنس، اور ہر ایک ملینر 2 دن میں نہیں ہوا، 3 جنریشن لگی ہو، بہت پیسہ آ گیا. مگر ایک پرابلم تو نہیں جاتی، ایک تبدیلی آ گئی کہ یمن کے اندر کرسچینٹی بہت اسٹرانگ، کیونکہ حبشہ وہاں سے بہت قریب تھا، اور ایتھوپیا کرسچینٹی کا اتنا بڑا ہمیشہ سے سینٹر رہا. ایون آج بھی بہت ہی اپنے عقیدے میں مضبوط اور آرتھوڈاکس قسم کے کرسچن رہتے. اب رہا اس نے جو اپنا خانہ کعبہ بنایا، کرسچن مسیح یمن میں بنائے، تو یہ پیسہ بہت آ گئے. لیکن چونکہ اب نئے علاقے میں گئے اور یہاں پہ کرسچنز کو بہت زیادہ غلبہ ہے، آہستہ آہستہ یہ لوگ 1 by 1 کرسچن ہونے لگے. کوئی خرابی بھی نہیں، جب تک کہ رسول خدا نہیں آئے. دنیا میں 2 مذہب چل رہے تھے اور پرمیشن یہ آپشن تھا جس کو چاہے اختیار کر. ایک حضرت اسماعیل والا دین جس پر عرب کے لوگ تھے، جس پہ عبد المطلب تھے، جس پہ ابو طالب تھے، اور ایک حضرت موسیٰ اور عیسیٰ والا دین جس میں کرسچینٹی. بالکل صحیح مذہب تھا اس وقت، اختیار تھا. یہ لوگ اپنے سینٹر سے ہو گئے دور، دین ابراہیمی سے یمن چلے گئے. وہاں پہ حضرت عیسیٰ کی شریعت اور عیسیٰ کے دین کا بڑا رواج تھا. کبھی ام حبیبہ کا واقعہ الگ سے پڑھ لیجیے گا تو پتا چلے گا کہ حبشہ کسے کہتے ہیں. وقت نہیں ہے، نہ حضرت خدیجہ کے ساتھ ان کا ذکر اچھا لگتا. ام حبیبہ وہ نہیں جو آپ مصائب میں ایک روایت سنتے ہیں، ام حبیبہ جن کی قبر کی زیارت ہم لوگ شام میں کرتے ہیں. وہ قبرستان میں جب ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں پہ حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ کی قبر، وہ ام حبیبہ. وہ بھی تو حبشہ نہیں تھی، لیکن وہ تو رسول خدا کی زندگی کی بات. ابھی میں بات کر رہا ہوں بہت پہلے. اب یہ پیسے والے بہت ہو گئے، اس کے بعد پھر کرسچن ہو گئے، اور جب کرسچن ہوئے تو ٹرو کرسچن ہوئے. اتنا آخر ان کے اندر غلبہ بڑھ گیا، شوق بڑھ گیا کرسچینٹی، کہ کرسچینٹی سے ایک چیز ہوتی ہے روحانیت. دنیا چھوڑ دو، دولت چھوڑ دو، جنگل میں جاؤ، وہاں جا کے عبادت کرو. جو اس وقت تک اسلام میں ویلڈ چیز تھی، حرام نہیں تھی، اب حرام ہے روحانیت. اب خاندان خدیجہ کی بات ہو رہی ہے. خدیجہ سے 3-4 جنریشن اوپر فیملی ٹری. ایک آدمی بلینر تھا، وہ راہب بن گئے، اس نے اپنی ساری جائیداد جو تھی وہ اپنے دوسرے بھائی کو. کچھ عرصہ گزرا، دوسرا بھائی بھی راہب بن گیا، اس نے اپنی ساری جائیداد اپنے بھتیجے کو دی. اس طرح کر کے 1 by 1 خلاصہ یہ کہ یہ ساری جائیداد سمٹ کر جناب خدیجہ کے پردادا تک آ گئی، اور وہ ایک اکیلے آدمی اپنی فیملی میں رہ گئے. ادھر مکے میں حضرت قریش پیدا ہو گئی. عربی میں قریش کے معنی اسکیٹرڈ چیزوں کو جمع کرنے والا. یہ بہت بڑی پرسنالٹی. انہوں نے کہا، ان کو یہ اتنے اسٹرانگ ہو گئے، اب انہوں نے کہا کہ اپنے اسکیٹرڈ فیملی کو مجھے جمع کرنا. جو مکے سے میرے خاندان کو باہر نکالا گیا تھا، دوبارہ میں مکے کا رولر ہوں. یہ میں نے جو 2 منٹ میں کہانی کمپلیٹ کر دی ہے، بہت لمبی کہانی ہے، لیکن آج رات کے لیے حضرت قریش ٹائٹل ہے اسکیٹرڈ چیزوں کو جمع کرنے والا. اب اپنی تمام فیملی ٹریز میں جتنی برانچز جہاں جا رہی ہے ڈھونڈ کے جا رہے. پتا چلا کہ ہماری فیملی کی ایک برانچ یمن پہنچ گئی ہے، وہاں سے ہم کو ڈھونڈ کے جائے. اور اس میں جناب خمیل جو ایسے بنے کہ پورے یہ جتنے بھی ان کے بزرگوں کی دولت تھی، ایک نے 1 بلین دولت چھوڑی تھی، وہ سب ان کے ہاتھ میں آ گئی. اور ان کا انتقال ہوا، یہ ساری دولت جناب خدیجہ کو ملی.
تو جناب خدیجہ کے پاس خالی اپنے باپ کی جانب سے آنے والی دولت نہیں، بلکہ اپنے فیملی کے وہ 40-50 بلین، سال 2 سال کی بات نہیں ہے، کچھ 100 سال کے اندر جو لوگ جو ایک ایک کر کے ٹرو بلیور بنے حضرت عیسیٰ، دولت دنیا اپنے دوسرے بھائیوں کو دے کر سب جمع ہوئی جناب خدیجہ کے ہاتھ۔ باپ خویلد کے انتقال کے بعد یہ ساری دولت جناب خدیجہ کو ملی اور وہ مکے کی مالدار ترین عورت بنی، لیکن اتنی دولت آنے کے باوجود ہمیشہ وہ ہمبل رہی اور ہمیشہ یہ سوچتی رہی کہ جو اپنے آپ پہ خرچ کر رہی ہو اتنا دوسروں پہ بھی خرچ کرنا۔ پیغمبر کی شادی آنے کے بعد اور چینج آ گئی اس سوچ، اپنے آپ پہ کچھ نہیں خرچ کرنا ہے، باقی سب پہ سب کچھ خرچ کرنا۔ شادی سے پہلے جناب خدیجہ کی حالت یہ دولت، وہ جو لباس پہنتی تھی وہ سونے کے تاروں کا بنا ہوتا، اور یہ ہسٹری میں لکھا ہے کہ ایک بار جو لباس پہن لی دوبارہ اس کو دوبارہ کبھی نہیں پہنا۔ سونے کے تاروں کا بنا ہوا لباس ایک بار پہنا، جب اتار دیا دے دیا دوسروں نیا لباس۔ اور حالت یہ تھی کہ جب ان کی بیٹی فاطمہ زہرا کی شادی ہوئی تو بغل پہ فاطمہ کے لیے ایک نیا لباس نہیں تھا۔ اب یہ ساری دولت کتنی دولت ہے جناب خدیجہ کی، پھر اس کے اندر ایک فیکٹر اور آ گیا، اور وہ یہ تھا کہ ان کے بزنس پارٹنر بنے رسول خدا۔ رسول خدا کو انہوں نے کیوں بنایا بزنس پارٹنر؟ اس لیے کہ یہ گھر میں بیٹھنے والی عورت تھی، خود تو بزنس نہیں کر سکتی تھی، جا کے بڑا ہارڈ ٹائم دیا جن جن پر انہوں نے ٹرسٹ کیا۔ جو آپ کی بھی کہانی ہوگی، ہر جگہ میں جاتا ہوں صاحبان ایمان ایک دوسرے کے خلاف کمپلین لے کے بیٹھے ہو، مولانا ہم نے ان سے بزنس کیا، وہ ہمارے اتنے کھا گئے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے کھا گئے، اور دونوں مل کے ہم کو کھاتے۔ خیر، تو خلاصہ یہ کہ اب یہ جناب خدیجہ کو 2-4 بڑے بیڈ ایکسپیرینس، پیغمبر اسلام کو جو پہلی بار بزنس پارٹنر بنائے، ہمارے پاس تو ان کی ایک ہی ٹرانزیکشن، آج تک خدیجہ طاہرہ کو کسی بھی ٹریڈ کاروان میں اتنا پروفٹ نہ ہوا تھا جتنا اس مرتبہ رسول خدا کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہی قافلوں کے ساتھ گئے تھے رسول، وہی شام گئے تھے، کوئی نئی مارکیٹ میں نہیں ڈھونڈی تھی۔ اب یہ جناب خدیجہ کی جو دولت اپنی جگہ تھی، پیغمبر کی وجہ سے اس میں کتنا اضافہ ہو رہا، اور شادی کے بعد سے لے کے 10 سال مسلسل رسول خدا تجارت میں لگے، مکے سے مدینہ، شام، یمن، بحرین تک میں رسول پہنچے تجارت کرتے۔ تو خدیجہ کی دولت 10 ٹائمز اور بڑھ گئی۔ پھر جب جناب خدیجہ کا انتقال ہوا، بلکہ تاریخ میں یہ کہ جب جناب فاطمہ کی شادی ہوئی تو خدیجہ کی ایک مکے کی سہیلی جو اسلام لا چکی تھی، مدینے آئی تھی، پیغمبر کے پاس آئی تھی اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ایک بہت ہی سمپل مگر نیا، یا الٹا قرض جملہ، نیا لیکن بہت ہی سمپل سونے کے تار والے ایک جوڑا لے کر، اور کہا کہ خدیجہ طاہرہ نے اپنے آخری وقت یہ جوڑا مجھے دیا تھا، اور کہا کہ میری بڑی تمنا کہ میری بیٹی فاطمہ کی شادی ہو تو ایٹ لیسٹ کم از کم اس رات کو اس کے بدن میں ایک نیا لباس، ماں جیسا تو نہیں سونے کے تار والے، عام سا سمپل، لیکن اگر یہ فاطمہ کے پاس رہا نا تو شادی سے پہلے ہی وہ راہ خدا میں دے دیں گی، تم کو میں یہ امانت کے طور پہ رکھوا رہی، جس رات کو میری بیٹی رخصت ہو اس رات کو جا کے یہ لباس اس کو دینا اور میرے شوہر کو دینا۔ اتنی لکھپتی کروڑپتی کا لفظ بھی چھوٹا پڑ رہا ہے، ایک لباس ایک مسئلہ بن رہا تھا، خاص اپنی کسی اور سہیلی یا دوست کے پاس رکھوایا گیا، کہا کہ یہ اب یہ ساری چیزیں ظاہری اعتبار سے رسول کے علم غیب کو نہیں لائی، یہ سیکرٹ رکھنا اور اس کو اس وقت ڈسکلوز کرنا جس وقت میری بیٹی رخصت ہو رہی۔ اچھا یہاں بھی آپ دیکھیں، ابھی بات یوتھ کی ہو رہی تھی، یوتھ گروپ، یوتھ پروگرام، ہم یوتھ کی جو اصلاح کرنے جاتے ہیں تو غلط ٹائم پر کرتے ہیں اور غلط طریقے سے کرتے ہیں۔ اب دیکھیں چھوٹی سی بات آ گئی خدیجہ طاہرہ کے لباس کے حوالے سے، اب اسی رات جس رات کو جناب فاطمہ کی رخصتی ہو رہی، جو لوگ 81 تک حج کر چکے ہیں، مدینے میں باب السلام اور کھجور مارکیٹ کے درمیان، یا یہ کہہ لیجئے کہ باب السلام اور مسجد غمامہ کے بیچ میں
تقریباً ایکول ڈسٹینس میں ایک مسجد فاطمہ تھی، 81 میں اس کو ڈیمولش کر دیا گیا۔ وہ مسجد فاطمہ کی ہسٹری یہی تھی کہ پیغمبر نے جب شادی کی فاطمہ کی تو مولا سے کہا کہ یہ تو ذرا کچھ شادی نہیں ہوئی کہ ایک کمرے سے نکل کے دلہن دوسرے کمرے میں آ گئی، ایک مکان تم رینٹ پہ لو ذرا سا مسجد سے باہر، تاکہ پراپر طریقے سے شادی ہو اور برات جائے۔ اسلام نے شادی بیاہ میں خرافات، لغویات، واہیات، حرام، گناہ اس سے روکا، مگر یہ کہا ہے کہ شادی باہر شادی کے طریقے سے ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ اس گھر میں کسی مرنے والے کے چنوں پہ پھول بڑھے جا رہے ہیں کہ بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے۔ فرق ہونا چاہیے، شادی کی خوشی کو اسلام مانتا ہے، شادی کی اہمیت کو بھی جانتا ہے، جس کی وجہ سے ایک حرام کو حلال کر دیا شادی کے موقع پر، اہمیت، اور شادی کی خوشی کو بھی مانتا ہے جس کی وجہ سے خوشی کی وجہ سے ایک حرام کو حلال کر دیا۔ ایک اہمیت اور ایک خوشی دو الگ چیزیں، ابھی میں خوشی پہ آ رہا ہوں، پھر اہمیت پہ جا کے اپنی تقریر ختم کروں۔ غنا یا گانا، جو حرام والا گانا ہے، جو واقعا جو حرام، شادی کے موقع پہ کچھ کنڈیشن کے ساتھ اس کی اجازت دی، کہا یہ جائز ہے تاکہ خوشی کا موقع ہو، کچھ کنڈیشنز کے ساتھ۔ ایک تو ویسے ہی تقریر میں گنجائش نہیں ہے، پھر تو کیا سوال جواب کا موقع بھی ہے، کسی کو ضرورت ہے تو اس میں پوچھے۔ لیکن جب میں کہوں کچھ کنڈیشن کے ساتھ، دیٹ مینس کہ پہلے آپ کو جا کے مسئلہ پورا پڑھنا پڑے گا پھر عمل کیجیے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر شادی میں گانا نہ ہو تو کون سی قیامت ٹوٹی پڑ رہی؟ اسلام اس کو حرام ہی رکھتا نہیں۔ تو خوشی ایک چیز ہے، بہرحال ایک زندگی کا ایک بہت اہم موقع ہوتا ہے شادی۔ تو اب شہزادی جیسی سمپل لائف کس کی ہوگی؟ مگر شہزادی کی شادی کے بارے میں پڑھیے کس طرح بارات چلی، کس طرح اونٹ کے اوپر سواری گئی تھی، کس طرح ازواج رسول ساتھ ساتھ تھی، کس طرح وہ پورے راستے شہزادی کا قصیدہ پڑھتے جا رہی۔ ایک راستہ تھا، 2 گھنٹے لگتے ہیں اس بارات کو جانے میں۔ لیکن خیر، میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھیے خدیجہ کی خواہش، جو خواہش میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں پڑھی کہ باپ اور ماں کو اپنی بیٹی کو کس طرح رخصت کرنا، یہ نہیں، اس پوائنٹ آف ویو سے پڑھی جو عرب کی سب سے مالدار عورت، سونے کے تاروں سے بنا ہوا لباس پہننے والی، ایک بار جو لباس پہنا دوبارہ ضرورت نہ پڑی پہننے کی، اس کی صرف ایک بیٹی ہے، بیٹی کی شادی کی خوشی اتنی ہے، مگر صرف ایک لباس بڑی مشکل سے بچا پا رہی ہے، وہ بھی ایک سمپل سا لباس۔ تو اب سوال یہ، کامن سینس کا اتنی دولت کہاں چلی گئی کہ آخر میں یہ حالت آ گئی؟ مگر اب یہ لباس کمپلیٹ کر لوں تاکہ میرا وہ ٹاپک بھی ہو جائے جو ابھی ہمارے برادر مرتضیٰ سلمہ کی تقریر میں آپ کے سامنے آئے۔ جب بالکل اس موقع پر کہ بارات تیار کھڑی ہے، خدیجہ کی سہیلی آ کے یہ لباس دیتی کہ یہ اس کو پہننا ہوگا۔ فاطمہ نے وہ لباس پہنا، وہ لباس پہن کے شوہر کے گھر میں۔ اگلی صبح کو رسول خدا اپنی بیٹی کو وزٹ کرنے گئے۔ میں نے کہا نہیں، تقریباً پہلے 1 گھنٹے کا راستہ ہوتا تھا، اب تو ساری چیزیں ڈیمولش کر دی گئی، اب آپ 10 منٹ تو ابھی بھی آپ کو لگیں گے مسجد فاطمہ جانے۔ پیغمبر وہاں کے بیٹی کو وزٹ کرنے کے، جب دیکھا بیٹی کو تو کیا دیکھا کہ وہی پرانا لباس، 2 سال پرانا ہے کہ 3 سال پرانا، وہی پہنے ہوئے، 24 آورز بھی نہیں ہوئے اس گھر۔ پیغمبر اسلام نے کہا بیٹی فاطمہ وہ نیا لباس جو تیری ماں کی خواہش تھی وہ کہاں؟ کہا بابا ماں کی خواہش تھی، میں پہن کے آ گئی، لباس بڑا اچھا تھا، تو میں نے یہ چاہا کہ اس کو حفاظت سے رکھوں کہیں خراب نہ ہو جائے روزانہ کے کاموں، جو خاص اوکیجن ہوگا تب میں پہنوں گی۔ بہت کامن سینس کی بات، حیران بھی یہی کہے گا تو فاطمہ زہرا ہے جو معصومین کو علم و حکمت عطا کیا کرتی، لیکن ہر آدمی بھی کہے گا بات بالکل صحیح، جو قیمتی اور اچھا لباس ہے خاص طور پر اگر ایک ہی ہے تو آدمی اس کو روزانہ کے رف کام میں یوز نہیں کرے گا، ختم ہو گئی بات۔ مگر پیغمبر کا اگلا سوال سنی، کہتے بیٹی لا کے دکھا تو صحیح وہ لباس کہاں رکھا ہوا۔ یہ تو آدمی اس سے کہتا ہے یا تو جس کے اوپر شک ہو رہا، اور یا پھر اس وقت کہا جاتا ہے جب ہمیں اصل میسج دینا ہو، کہا بیٹی اچھا لا کے دکھا تو صحیح وہ لباس کہاں رکھا۔ اس طرح کوئی پوچھے ہوگا باپ اپنی بیٹی سے، فاطمہ نے کہا بابا میرے گھر میں کہا، کل جب میں بیاہ کے یہاں آ گئی ماں کی خواہش تو پوری ہوگی،
دروازے پہ فقیر سوال کرنے لگا کہ میں بے لباس ہوں. اللہم سے کل عریان. پورے رمضان آپ دعا پڑھتے ہیں اے خدا بے لباس کو لباس پہنا. پاکستان کے فلٹ میں جا کے دیکھیے سب کتنے ایسے لوگ یہ کہتے پچھلے رمضان میں 1000 سے 2000 جوڑے ہم غریبوں میں بانٹا کرتے کہ آج ہمیں کپڑا اپنی بیوی کے لیے مانگ رہے. اوور نائٹ چینج ایسی آ جاتی ہے جس میں ان کی مظلومیت پہ ہمیں رونا بھی آ رہا ہے اور خوف خدا سے ہم ڈر بھی رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ 24 گھنٹے میں ہمارے حالات بھی ایسے بدل جائیں. لیکن یہ آج کا موضوع نہیں. آج خدیجہ طاہرہ کہا بابا میں آ گئی. فقیر نے دروازے پہ سوال کیا میں بے لباس کو لباس چاہیے. میں نے سوچا آج میری شادی شدہ زندگی شروع ہو رہی ہے, اللہ کے نام پہ ایک سواری خالی آ کر نہ جائے. میں نے لباس دے دی. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.